کی بنیاد پر چین سے مکسر اور دوسرے پرزے لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ حال ہی میں ایرانی سابقات اور سیاسی لیڈر بیجنگ بھی گئے تھے، لیکن ان کی ملاقاتوں کی تفصیل سامنے نہیں آ پائی ہے۔ ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ اگر ایران نے واقعی دوبارہ اپنی پروڈکشن سائٹس دوبارہ شروع کر دی تو اسرائیل کے لیے انہیں روکنا اور مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک تجزیہ نگار نے کہا ہے، ایران اپنی میسائل پالیسی پر کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وہیں دوسری طرف غزہ جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات اب جو پڑوسی ملک ہیں مصر تک پہنچ چکے ہیں۔ مصر نے صاف الفاظ میں بول دیا ہے کہ اسرائیل کے جاری فوجی آپریشن اس کی تقریباً 50 سال پرانی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ UN سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں مصر کے سفیر اسامہ عبد الخالق نے بول دیا ہے کہ اسرائیل کے عملات اب چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل غزہ کے بڑے حصے سے فلسطینیوں کو جبراً بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حملے، بھوک مری اور زندگی کی بنیادی سہولتیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں غزہ سٹی کے اندر سے۔ انہوں نے اس موجودہ زمینی آپریشن کو ایک شاریرک سازش کا حصہ قرار دیا ہے جس کے نتیجوں کو مصر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ مصر قطر اور امریکہ کے ساتھ مل کر صلح کی کوششیں ایسے ہی جاری رکھے گا، اور جیسے ہی جنگ رکتی ہے تو بے دخلی کی کوششیں تھمتی نظر آ سکتی ہیں۔ مصر غزہ کی دوبارہ تعمیر اور بحالی کے لیے ایک بڑا عالمی اجلاس بلائے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے غزہ کی انسانی صورتحال کو تباہی کی انتہا بتایا ہے۔ ان کی نظروں میں اسرائیل کی پابندیاں راحت سامان اور UN ایجنسیوں کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کے لوگ بھوک مری کی کگار پر پہنچ چکے ہیں۔